अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए राइज एंड शाइन मॉर्निंग विद कुरतुलैन। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के फेवरेट स्टार्स एंड गेस्ट से मैं मिलवाती हूं। इस तरह आज मैं जिस गेस्ट से मिलवाऊंगी वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने इस नाम को बनाने में काफ़ी मेहनत से अपने इस लेवल पर पहुँचे हैं। जी हमारे गेस्ट का नाम है नईम अशरफ साहब, वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी RCCI, मारूफ बिजनेसमैन, काफ़ी अवार्ड्स विन किए और जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल अवार्ड इस्तांबुल तुर्की विन किया। जी अभी मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी नईम अशरफ साहब को देसी टीवी यूएसए की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नहीं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसा फील कर रहे हैं देसी टीवी यूएसए की तरफ से? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, देसी टीवी यूएसए का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि सबसे पहले कि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपने अपना ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया, हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलता हूँ। तो मैं आज तो एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन मेरा ये सफ़र बहुत पुराना है। हाँ जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपसे, जी ज़रूर डिस्कशन करूँ। मुझे अगर 2-4 मिनट आप दे दें तो। हाँ जी। मैंने ये अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने 5th क्लास से शुरू किया। बड़ी हैरानगी हो रही होगी आपको कि 5वीं क्लास का बच्चा कोई छोटा सा बच्चा होता है। अभी हम तो, मैं अपने बेटे को भी, ही इज़ इन 10th ग्रेड, तो मैं उसको आज भी मार्केट अकेला नहीं भेजता। लेकिन मैंने उस वक़्त भी यानी 5th क्लास में मैंने बिज़नेस, मेरे जहन में आइडियाज़ आते थे कि कोई ऐसा काम किया जाए। अब देखें पूरी दुनिया, पाकिस्तान पूरा अपने वालिदैन से पैसे लेके पढ़ता है, मास्टर करता है, और उसके बाद जब मास्टर करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद वो जॉब की तलाश में जाता है। अच्छा, मैं उस वक्त ये सोचता था कि मैं अपने, आल्दो मेरे वालिदैन वेल ऑफ थे, अच्छे बिजनेस करते थे, उसके बावजूद मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे ऐसा काम करना है, एजुकेशन ऐसे लेनी है कि मुझे अपने वालिदैन से कुछ ना लेना पड़े। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर दिए। पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूँ। छोटा बिजनेस किया, अपने क्लास फेलोज़ को बीच में इन्वॉल्व किया, और इस सारे काम के लिए अपने जो प्रोफेशनल लाइफ थी मेरी 5th क्लास से, मैंने उसके लिए अपने पेरेंट्स से कोई पैसे नहीं लिए, मैंने उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, मैंने उनकी कोई उनसे वो इमदाद नहीं ली कि मुझे दें तो मैं बिज़नेस करूँगा। अपनी पॉकेट मनी, सही, जो मेरी छोटी छोटी पॉकेट मनी होती थी। इवन मैं आपको बताऊं कि गर्मियों की हमें छुट्टियां हुई 5th क्लास में, तो मेरे पास 5 रुपीज़ पॉकेट मनी थी। तो मैंने क्या किया, उस 5 रुपीज़ को मैं चला गया होलसेल मार्केट में चला गया। वहाँ से मैंने एक बैलून्स का होलसेल मार्केट से एक पैकेट ख़रीदा, और हमने गर्मियों की छुट्टियों में बैठ के एक दिन में फुलाया उसको सारों को, उसमें हवा भरी। और अपने छोटे भाई को मैंने कहा चलो आओ इसको सेल आउट करके आते हैं। हम सब लोग सो रहे थे, मेरे घर वाले चूँकि रेस्ट करते हैं गर्मियों में, सो रहे थे, और मैं और छोटा भाई हमने बैलून स्टिक में लगाए हुए और हम चल पड़े गलियों में बेचने के लिए। हार्डली आधे घंटे के अंदर वो 5 रुपीज़ के बैलून तकरीबन 15 रुपीज़ की हमें इनकम हुई। तो मेरा एक वो स्टार्ट था, इनकम जनरेट करने का स्टार्ट था। अच्छा, मेरे अंदर शौक पैदा हो गया क्योंकि 5 रुपीज़ से सडनली 15 रुपीज़ हो गए। तो फिर करते करते कुछ फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसे प्रोफेशन, ऐसे काम करने हैं जिसमें मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। सही। तो जब मैं 10th ग्रेड में था, तो मेरे बहुत सारे यानी यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है कि 10th ग्रेड में था तो मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज़ ऐसे भी थे जिनका मैथ्स वीक था। मैं मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा था। तो 2 क्लास फेलो की सप्ली आ गई, वो फेल हो गए उसमें। तो वो मेरे टीचर के पास गए कि जी सर हमें ज़रा पढ़ा दें, मैथ्स पढ़ना है। सर ने कहा नहीं, आप ऐसे करें कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो नईम अशरफ है, उसका मैथ्स ठीक था, तो आप उसके पास चले जाएं। अच्छा, वो दोनों मेरे क्लास फेलो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं सर ने मैं रेफ़र किया आपकी तरफ, तो हमें थोड़ा टाइम दे दो। अच्छा, आई वाज सो हैप्पी कि ये मेरे क्लास फेलो मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, अपने सारे नोट्स निकाले और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, 15 डेज़ 20 डेज़ मैंने उनको पढ़ाया, उन्होंने पेपर दिया, उनकी वो सप्ली क्लियर हो गई। अच्छा, जब वो पढ़ रहे थे ना, तो उनके एक 2 छोटे बहन भाई भी थे, उन्होंने मेरे पास रेफ़र कर दिए कि यार आप ऐसे करें, हमारे ये जो बहन भाई हैं उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू करते हैं।
ओके, इट वाज गुड थिंग। मैंने उनको फ्री में पढ़ाया, मैंने उनसे कोई वो जो मेरे क्लास फेलोज थे मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं किया, लेकिन जो अपने छोटे बहन भाइयों को मेरे पास लेकर आए तो उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ फ़ी मेरी कर दी कि ये पढ़ मत, इतने पैसे देंगे। और इट वाज अगेन गुड स्टार्ट। तो मैंने वहाँ से ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, और जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, आप बिलीव करें कि उस वक्त मेरे पास 280 स्टूडेंट्स थे जिनको हम डिफरेंट शिफ्ट में पढ़ाया करते थे। अच्छा। और इतने ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते थे। अब मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे क्या किया, अपने जो और क्लास फेलोज या मेरे से जो सीनियर लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे, उस वक्त उनके पास जॉब नहीं थी, मैंने उनको इंगेज कर लिया अपने साथ। हमने क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल हम 100 रुपीज़ फ़ी चार्ज करते थे तो 50 रुपीज़ मैं उनको देता था, 50 रुपीज़ खुद। तो एक सिलसिला शुरू हो गया इनकम का। अच्छा, मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता था कि ये मैं एक तरफ अपनी एजुकेशन भी कर रहा हूँ, दूसरी तरफ अर्निंग भी कर रहा हूँ, और मैं उसी फील्ड से मुंसलिक भी हूँ। अच्छा, अब थर्ड ईयर में जैसे ही मैं गया तो हमने स्टूडेंट ज़्यादा होना शुरू हो गए, तो मेरे एक और दोस्त, मैंने हमेशा एक तो दोस्ती अपने से बड़ों के साथ रखी, पढ़े लिखे और बड़े दोस्तों के साथ, ताकि मैं इनसे कुछ सीखूं। अपनी एज फेलो के साथ तो दोस्ती थी, चिट चैट गपशप, हम सारा कुछ करते थे, लेकिन लर्निंग पर्पस अल्लाह ने हदायत दिमाग में डाल दी कुछ के बड़ों के साथ दोस्ती रखनी है। तो एक इंजीनियर अनएम्प्लॉयड थे, मुझे कहते हैं ऐसे करो, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो आप ऐसे करो, मेरे पास भी जॉब नहीं है, तो बड़े स्टूडेंट को मैं पढ़ा दिया करूँगा, छोटे स्टूडेंट को तुम पढ़ा दिया करो, FA तक आप पढ़ा दिया करो। मैंने कहा वेरी गुड, ये तो मेरे साथ एक इंजीनियर का ठप्पा लग जाएगा कि इसकी जो एकेडमी है उसमें BSc तक स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो हमने एक रिटर्न एग्रीमेंट किया। ओके। एग्रीमेंट करने के साथ ही हमारी उस एकेडमी, हमने फिर नाम सेलेक्ट किया, आइंस का हमने नाम सेलेक्ट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ नोटिक स्टूडेंट। पर्सनली बताऊं, मुझे नोटिक का उस वक्त मतलब भी नहीं पता था। वो हमारे जो दोस्त इंजीनियर थे, उन्होंने कहा डिक्शनरी निकाली, उसमें से हमने नोटिक का मतलब देखा, तो दैट स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल। तो मुझे उस टाइम समझ आई कि अच्छा, नोटिक का मतलब ये है। तो जैसे जैसे सिलसिला आगे चलता गया, मेरी अपनी एजुकेशन भी आगे चलती गई, और मेरी अर्निंग का जो सिस्टम था वो बढ़ता गया, और एक नाम, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा स्टार्ट था, ऐसा ज़बरदस्त मुझे अल्लाह पाक ने करम किया, और ये जो बुज़ुर्गों की दुआएं थीं ये मेरे साथ थीं। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि कोई कहीं पे पैसों की ज़रूरत हो, कोई फ़ी की ज़रूरत हो, मैंने अपने मास्टर करने तक अपने पेरेंट्स से सिंगल पेनी भी उनसे फ़ी की मदद नहीं लिया। तो इट वाज अ गुड अचीवमेंट फॉर मी, मैं ये समझता हूँ। गुड सर, आप ये बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आप एजुकेशन को पाकिस्तान में कहाँ, किस लेवल पर देखते हैं? नहीं, ये बड़ा आपने मुश्किल क्वेश्चन भी कर दिया। हम देखें, पाकिस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एफर्ट्स कर रही है इसके ऊपर, लेकिन आज भी आप देखें दुनिया में, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, पाकिस्तान का जो दुनिया में नंबर था वो 113वां नंबर था। आज यानी पाकिस्तान 125वें नंबर पर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एजुकेशन में बहुत कमाल कर लिया, इसका मतलब है कि हम डिक्लाइन की तरफ गए हैं। हम प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब मिलकर भी एजुकेशन के म्यार को ऊपर नहीं लेके जा सके। तो मैं समझता हूँ आज भी हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, हर शख्स को इस पे काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोविड की वजह से काफ़ी इदारे बंद हैं, तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड इदारों को क्या नुकसान पहुँचा है? हाँ, यानी पिछले 1.5 साल हो गया है कि कोरोना की वजह से मेरा ख्याल है कोई अदारा खुला हुआ नहीं था। अभी कुछ 1 महीना पहले अदारे खुलना शुरू हो गए गवर्नमेंट की परमिशन से हाफ स्ट्रेंथ पे। आप देखें, सबसे बड़ा लॉस तो हमारे स्टूडेंट्स का है। अब एक दिन एक बच्चा अगर नहीं पढ़ता ना तो वो 10 दिन पीछे चला जाता है। जिस बच्चे ने 1 साल 14 मंथ्स नहीं पढ़ा है, कितना पीछे चला गया होगा। आज बच्चों का एटीट्यूड नहीं है कि क्योंकि वो यूज्ड टू नहीं है पढ़ने के, तो वो अब उनका दिल नहीं करता पढ़ने को।
آپ دیکھیں آج ہم اگر آپ میٹرک کلاس کے پیپرز کو دیکھیں تو 8 سبجیکٹ میں سے 4 سبجیکٹ ان کے لیے جا رہے ہیں, وہ بھی ہاف اس پہ بچے کر رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی ان کا دل نہیں کرتا, وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اسکول سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں تو ٹیچر کا لاس, کئی ہزار ٹیچر ان امپلائڈ ہوئی ہیں. جو اسکول آنرز ہیں ان کا تو لاس وہی ہے, 1.5 سال سے وہ اپنے پاس سے یہ جو ہے سسٹم کو چلا رہے ہیں. لینڈ لارڈ نے کہیں کرایہ نہیں روکا, لینڈ لارڈ نے اپنا کرایہ لیا, گورنمنٹ نے اس پہ ٹیکس لیا ہے, انکم ٹیکس کہیں نہیں رکا, اولڈ ایج بینیفٹ کہیں نہیں رکا. اگر کسی نے کوئی انسٹالمنٹ جو ہے اولڈ ایج بینیفٹ کی یا سوشل سیکورٹی کی جمع نہیں کرائی تو اگلے دن نوٹس آ گیا ہے. تو اس سے صرف اگر آپ یہ نہ کہیں کہ صرف اسٹوڈنٹس کو لاس ہوا ہے, دیکھیں ایک اسکول میں ٹیچر کے کئی ہزار لاکھوں ٹیچرز ہیں جن کا جو ہے نا وہ روزگار بند ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اب پک اینڈ ڈراپ والوں کا ہوا. دیکھیں بہت پبلشرز کا کام رک گیا کیونکہ ان کی تو مارکیٹ میں بکس اویلیبل تھی, اور اگر وہ اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے تو وہ اس سال کا اسٹاک کیسے وہ آگے نکلے گا. تو پبلشر کا لاس ہوا, بک کیپرز کا لاس ہوا, پک اینڈ ڈراپ سے ریلیٹڈ جو سروسز دینے والے جو سیکٹرز ہیں ان کا لاس ہوا. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کینٹینز جن کا جو صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ اپنی دہاڑ لگا کے شام کو اپنے بچے کا پیٹ پالتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ لاس ایسا لاس ہے, فائنینشیل لاس, اور جو اسٹوڈنٹ کا لاس ہے وہ ہم اس کو کہیں میئر نہیں کر سکتے ہیں. بہت بڑا لاس ہو چکا ہے ہمارا یہ والا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا آگے کیا فردر اسکوپ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو, اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, گورنمنٹ جو ہے مل کے کام کرے تو ہم اپنے ایجوکیشن کو بہت اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت پوٹینشیل ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اگر یہی باہر جا کے پڑھتے ہیں تو وہ ان کی وہاں بہت مانگ ہے, وہ وہاں PhD کر کے وہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آ کے جاب کریں. اس کا مطلب ہے پوٹینشیل ہے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو جس طریقے سے انڈسٹریل زون, آج میری انفارمیشن کے مطابق 4 انڈسٹریل زون کو ہماری گورنمنٹ نے اناؤنس کیے ہیں. اسی طرح سے میں سجیسٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 50 سے 60 انڈسٹریل سٹی کا قیام کریں, جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں, ان کو لینڈ دیں, اس میں ان کو کہا جائے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جوائن ہینڈ کریں, اور آپ یونیورسٹیز لگائیں, آپ کالجز لگائیں, آپ اسکولس کا قیام کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ٹیکس فری زون کریں, ایٹ لیسٹ 5 سال کے لیے ان کو ٹیکس فری کر دیں, وہاں پہ ان کی الیکٹریسٹی میں ان کو ریبیٹ دیں, آپ ان کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اسکول کو چلانے ان کو لون دیں تاکہ وہ اس پہ بلڈنگ کھڑی کر سکیں. الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ ہم وہاں پر ہمارے ملک میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بڑھ جائیں گے, ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہو جائیں گے. شاید اس کا اثر آج نظر نہ آئے معاشرے میں, لیکن اگلے 5 سالوں میں 10 سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات نظر آئیں گے, کیونکہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہی ایک اچھی قوم بناتا ہے. اگر پڑھا لکھا معاشرہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ کرپشن ہوگی, وہاں پر مسائل ہوں گے, وہاں پہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس کرپشن کو روکنے کے لیے آپ کو بہت سارے ادارے اوپر بٹھانے پڑیں گے جو اس پہ کام کریں. جب ایجوکیشن اچھی ہوگی, یعنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایجوکیشن جب زیادہ ہوگی نا تو وہاں پہ لوگ ٹریفک قوانین کو بائی پاس نہیں کریں گے, وہاں لوگ کرپشن کم کریں گے. وہاں پہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب چھوٹا سا بزنس کر رہا ہوگا نا تو وہ زیادہ اچھا بزنس کر رہا ہوگا ایز کمپیئر ٹو ایک بڑا بزنس مین اور ان پڑھ ہو جس کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے, آلدو ہم بہت لاسز سے گزر چکے ہیں. کیا آپ ایگزامینیشن سسٹم سے مطمئن ہیں جو آج کل ابھی ہماری ایگزامینیشن سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ مجھے تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا ہوگا. ایگزامینیشن سسٹم میں مطمئن نہیں ہوں ابھی بھی, ہمیں اس پہ بھی بہت کام کرنا ہے. لاسٹ ویک میں میں سن رہا تھا کراچی میں, سندھ میں کچھ پیپر جو ہیں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. اچھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا تو اس وقت بھی میں سنتا تھا کہ جی آج انگلش کا پیپر آؤٹ ہو گیا, 10 دن کے بعد پتہ لگتا تھا آج FSC کا جو پیپر ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے. ہمیں ایک تو پورا نظام چینج کرنا ہے, ہمیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر ہم کہیں نا کہ جو پرانے لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہی جو ہے نا وہی نظام کو تبدیل کر دیں گے, نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوگا. نمبر 1 اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, اس کے اوپر پیسہ لگانا ہے. جس طرح سے آپ دوسرے سیکٹرز پہ پیسہ لگا رہے ہیں نا, اس طرح سے آپ کو
ایجوکیشن کے اوپر پیسہ لگانا ہوگا. پیسہ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پیسہ دے دیں وہ کام کریں, نو, انفراسٹرکچر بنانا ہے آپ کو. انفراسٹرکچر بنانے کے ساتھ ساتھ اچھی ٹیم کو لے کے آنا ہے آپ کو. اوپر اچھے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں نا ان کو لے کے, سفارشی لوگوں کو اوپر مت لے کر آئیں. پھر ان کو ایک سسٹم دیں, آپ جدید ٹیکنالوجی کو اس کے ساتھ ایڈ کریں. آپ ڈفرینٹ سافٹ ویئر کو ان کی مانیٹرنگ کا کریں, مانیٹرنگ فزیکل مانیٹرنگ بھی کریں ان کی, لیکن مختلف جو جدید ٹیکنالوجی ہے کیمراز لگائیں, ان کی مانیٹرنگ اس کے اوپر اچھی کریں. پھر آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی, ورنہ آپ کو اچھی آؤٹ پٹ نہیں ملے گی. آپ کہیں جی ہم نے بجٹ ڈبل کر دیا, سسٹم وہی چل رہا ہے, گھسا پٹا نظام سارا چل رہا ہے, تو کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ نظام کو چینج نہیں کریں گے, روزانہ پیپرز آؤٹ ہوں گے. پھر دوسرا کیا ہے, ایک ہی پیپر پچھلے 8 سال سے 9 سال سے, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہوا کیا, میں نے انگلش کے پیپر تیار کرنا تھا, پچھلے 10 سالوں کا پیپر اٹھائے, وہ ساری کی تیاری کر کے, تو میں جا کے دیکھا تو وہی آلموسٹ وہی پیپر تھا ہمارے پاس. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. ہمیں پورے نظام کو چینج کرنا ہے. اگر نظام کو چینج کریں گے تو ہمارا دنیا میں مقام ہوگا. ہم اچھے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں گے, ہم اچھے پروفیشنل پروڈیوس کریں گے. ورنہ جیسے آج نظام چل رہا ہے, شاید اگلے 10 سالوں میں ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسیپٹنس ہی نہ ہو. جی, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم اشرف صاحب, وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی RCCI. جی, آپ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے اور آپ کس سے زیادہ اٹیچ ہیں؟ میں تو ویسے میری فیملی میں ماشاءاللہ سے ایک بیٹی ہے میری, ڈاکٹر بن رہی ہیں, سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں. بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ سے, ہی از ان 10th گریڈ. بیٹے کو اور بیٹی کو میں فرینڈ ہی کہتا ہوں. اچھا, وہ جب مسز ہیں میری ماشاءاللہ سے, میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور بیٹا جب 4th کلاس میں تھا تو وہ مائی بیسٹ فرینڈ کا جب وہ ایسے لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ مائی بیسٹ فرینڈ از نعیم اشرف. تو اس کی ٹیچر نے پوچھا آپ کے بیسٹ فرینڈ کیسے نعیم اشرف ہیں, وہ تو اتنے بڑے ہیں آپ سے. تو اس نے کہا میرے بابا ہی میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. میں نے کوشش کی کہ ایسا انوائرمنٹ دوں بچوں کو کہ ان کو لگے کہ یہی دوست ہیں ہمارے, وہ میرے سے سب چیزیں شیئر کرتے ہیں, اور میں اپنی لائف کو الحمدللہ بڑا انجوائے کر رہا ہوں. گڈ. سر, آپ یہ بتائیں پاکستان کے ایجوکیشن اور دنیا کے ایجوکیشن میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, ہم یہاں پر, میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ ہمارے نظام میں تعلیم کو چینج کرنا ہوگا. کیا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا پیپر ہے, اس میں ہم اسٹوڈنٹ کی صرف میموری چیک کرتے ہیں, ہم میمورائزیشن کا امتحان لیتے ہیں. ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ اس بچے کو آتا کیا ہے. اس 3 گھنٹے میں اس نے جتنا پیپر اتار لیا نا, بس وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. پھر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, نمبر لینے ہیں جی, 98% مارکس لینے ہیں, 99% مارکس لینے ہیں. کسی بچے کے 90% سے بیچارے کے کم مارکس آتے ہیں تو وہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا ایسے کر کے کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر لی ہے. گھر پہ جاتا ہے تو ماں باپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے, اتنے کم نمبر کیوں لیے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, کالجز کم ہیں, یونیورسٹیز کم ہیں. ہم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں فار ایگزامپل, وہ 95-97% مارکس دے کے بھی ان کو گورنمنٹ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں داخلہ نہیں ملتا, میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا, ان کو الٹیمیٹلی پرائیویٹ میں جانا پڑتا ہے. اگر گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر اس پہ مل کے کام کرے تو ہم اس معیار پہ جا سکتے ہیں. ہمارے بچوں کا جو میمورائز, ایک تو ایگزام سسٹم ہمیں کمپلیٹلی چینج کرنا ہے. ہمیں انگلینڈ کی اسٹڈی کو دیکھنا ہے, ہمیں US کا سسٹم کو دیکھنا ہے, جاپان کا, فن لینڈ کا. دیکھیں وہ پہلے 4-5 سال تو بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں. فن لینڈ اور جاپان کو اگر آپ تھوڑا سا اور اسٹڈی کریں تو پہلے 5-6 سال وہ کتابیں نہیں پڑھاتے بچوں کو, وہ فزکس, کیمسٹری, بایو سائنس اور وہ معاشرتی علوم نہیں پڑھاتے. وہ پہلے جب بچہ جاتا ہے تو اس کی کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دیتے ہیں. جب ایک بچہ جس کی کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے, جس کا مائنڈ اور دل تیار ہو جاتا ہے, اس کو پھر کتابوں کی طرف لے کے آتے ہیں. تو آپ دیکھیں جاپان میں, دیکھیں اگر کہیں پرس آپ کا گر گیا نا, کسی ریسٹورنٹ پہ کوئی موبائل رہ گیا ہے تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ موبائل اور پرس مل جاتا ہے. آج پاکستان میں آپ اپنا موبائل کہیں ٹیبل پہ رکھ کے چیک کر لیں, 2 منٹ کے بعد وہ موبائل آپ کو نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟
कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है। बच्चे किताबों के रट्टे तो लगा रहे हैं, उनके वो जो दीन वो जो था ना इस्लाम की तालीमात, वो हम इंसर्ट नहीं कर रहे बच्चों में। हमने नंबरों पे लगाया हुआ है कि बस मार्क्स लेने हैं और आगे बढ़ने हैं, फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। ऐसा नहीं है, हमें अपना निज़ाम तालीम चेंज करना है। पहले तो इस्लाम के जो बताए हुई तालीमात हैं उसकी रोशनी में उसको स्ट्रक्चर करना है, फिर हमें देखना है कि दुनिया किधर है, साइंस किधर है, फिजिक्स किधर है। हमें कम से कम उसको जो है ना जदीद अलूम को साथ लेके चलना होगा। सर इसके नुकसानात और फ़वाइद बताएं आप कि क्या हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन से मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर हम दुनिया की चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलते हैं, दुनिया की तालीमात को साथ लेकर नहीं चलते हैं। देखें, आप कहते हैं कि जी ठीक है हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, उर्दू हमारी मदर लैंग्वेज है, हम उसी पे लेके चलते हैं। जब हमारा बच्चा यहाँ से निकलेगा, पढ़ लिख के निकलेगा, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो वो उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होगा वहाँ पर, तो वो फेस नहीं कर सकेगा। वो 2-3 साल तो उसको लैंग्वेज क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर आपका एक साइंस का स्टूडेंट है, यहाँ पर वो ग्रेजुएशन करता है, बाहर जाता है, उसके लेवल की वो नहीं है, तो उसको 2-3 साल वो पीछे रखेंगे, यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे, 2-3 साल पीछे रखेंगे। ऐसा ही है। तो हमारे बच्चे ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, हमें इस निज़ाम को चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करेंगे हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट को नंबर 1 बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर पे करनी होगी। आप देखिए सबसे कम बजट होता है एजुकेशन का, बाकी किसी और जगह पे लगा रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बेसिक राइट्स हैं। आप हमारा जो आइन है ना पाकिस्तान का, वो भी ये कहता है कि 5 से 16 साल का जो बच्चे हैं ना, हर बच्चे का हक है कि वो एजुकेशन ले। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पाबंद कर देना चाहिए हर वालिदैन को कि अगर उसका बच्चा 16 साल तक है, एटलीस्ट मैट्रिक तक, कम से कम मैट्रिक तक एजुकेशन कंपल्सरी हो, हर बच्चा स्कूल जाए। गवर्नमेंट कम से कम 10th क्लास तक हर बच्चे को दाखिला दे, उसकी किताबें, उसका फूड, उसकी जिम्मेदारी ले, उसको फ्री में दे, उसको सारा कुछ। जो भी टैक्स पेयर है उसको ये फैसिलिटी, उसके बच्चों को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, कोविड से पहले की रिपोर्ट है, 22.8 मिलियन जो बच्चा है वो आउट ऑफ स्कूल है। तो कोविड के बाद तो ये तकरीबन इसकी जो वो स्ट्रेंथ है वो 40 मिलियन तक चली गई है। तो ये बहुत, ये जो है ना, ये आइन की जो ये वायलेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट को और हम सबको मिलकर इस पे काम करना होगा। सर आप खुद कितने सोशल पर्सनैलिटी हैं और सोशल मीडिया यूज़ करना कितना पसंद करते हैं? मैं समझता हूँ आजकल दौर ही सोशल मीडिया का है। आप अपना मैसेज, पहले मैं समझता था कि इसका वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एहसास होता जा रहा है कि जो सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा हैं। तो हम भी अपना पैगाम, देखिए मैं अगर कोई एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं अगर उसको अगले दिन सोशल मीडिया पे डालता हूँ तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उससे सीखते हैं कुछ ना कुछ, एक नया मैसेज उन तक रोज़ जाता है। तो अगर 100 लोग उसको देखते हैं, उसमें से 5 लोग भी पिक कर लेते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं किसी अच्छी बात को, तो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव तरफ बहुत अच्छा है। और मैं खुद भी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर रही है और पॉजिटिव मैसेज दे रही है लोगों को। तो मैं भी करता हूँ सोशल मीडिया का यूज़। सर एज एन एजुकेशनिस्ट इस फील्ड में आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे? देखिए जो आपकी पूरी हुई? मैं क्योंकि एक बिजनेसमैन हूँ और थ्रू आउट मेरी जो खिदमात हैं वो बिज़नेस के लिए हैं। पहले तो जब मैं बिज़नेस में था या हूँ तो मैं ये सोचता था कि जॉब क्रिएशन होनी चाहिए। हमने ऐसे काम किए कि जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम करें। आपके वसीले से अगर एक जॉब भी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आप किसी के लिए वसीला बने हैं। अच्छा, मेरा एजुकेशन में आने का जो पर्पज़ ये था कि एजुकेशन तो ये जो तालीम है ना, जो नंबर्स हैं वो तो पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। कोई कहता है हम 98% मार्क्स दिलवाएंगे, कोई कहता है मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, कोई कहता है मेरी सेकंड पोजीशन आई है, कोई कहता है बोर्ड में मेरी पोजीशन है, कोई कहता है मेरी यूनिवर्सिटी में पोजीशन है।
ہم اس لیے آئے تھے کہ کریکٹر بلڈنگ کر سکیں. کریکٹر بلڈنگ کا فقدان ہے. آپ دیکھیں ایک بچہ وہ گریجویشن کر لیتا ہے, ماسٹر کر لیتا ہے, جب وہ کسی اپنے فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ کرپشن کی باتیں کرتا ہے. کرپشن کیوں کرتا ہے کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے. تو میرا جو مقصد تھا ایجوکیشن فیلڈ میں آنے کا وہ کریکٹر بلڈنگ کو فوکس کرنے کا تھا, قرآن و سنت کی روشنی میں کریکٹر بلڈنگ کرنے کا ہے. ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں. یہ کتابیں پڑھائیں گے انشاءاللہ. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نمبر بھی اچھے لیں گے اور لے رہے ہیں الحمدللہ. ڈفرینٹ فیلڈس میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں. لیکن کریکٹر بلڈنگ, یہی بچے کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ جب اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے تو انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے ایسے قوانین بنانے ہیں جس سے لوگوں کی فلاح بہبود ہو. یہی بچے جب بینکس میں جائیں گے تو وہاں پہ کرپشن نہیں کریں گے. دیکھیں یعنی اگر ایک بچے کی آپ کریکٹر بلڈنگ نہیں کرتے, وہ سافٹ ویئر انجینئر بن جاتا ہے. اور وہ بچہ, آپ کو بھی اکثر کالز آتی ہوں گی کہ سر وہ میڈم وہ جو ہے نا آپ کا ہمیں وہ آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے, CNIC چاہیے, آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں. وہ فراڈ کیسے ہو رہا ہے. مجھے ایک دن کال آئی, سر آپ کا یہ کریڈٹ کارڈ نمبر ہے, اس میں اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتا ہے یہ ساری چیزیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوگا اس کو چیٹ کرنے کے لیے, اس کو وہ جو اس کی کوڈنگ, اس کی ڈی کوڈنگ کی ہے, تو وہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈی کوڈنگ کر رہے ہیں. کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی ہے وہاں پر. ہم نے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. جو سافٹ ویئر کا نالج اس انجینئر کے پاس ہے نا, سافٹ ویئر کے پاس, وہ اس کی وائلیشن بھی کر سکتا ہے, اس کی چوری بھی کر سکتا ہے اور اس کو بنا بھی سکتا ہے. تو ہمیں کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دینی ہے اور میرا اس فیلڈ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. تربیت اور تعلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. آپ صرف تعلیم دے دیں, آپ یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ سافٹ ویئر بنانے کا طریقہ تو بتا دیا آپ نے, کریکٹر بلڈنگ نہیں کی ہے. کوئی بچہ سافٹ ویئر کو چوری کرے گا, اس کو کریک کرے گا, اگلے دن آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لے گا. وہی جو انجینئر, سول انجینئر بنائیں گے نا, وہی اس میں سے دیکھے گا کہ اچھا میں نے سیمنٹ کیسے چوری کرنا ہے, میں نے سریا کیسے چوری کرنا ہے, میں نے اس میں سے پیسے کیسے بچانے ہیں, حرام کے پیسے کیسے نکالنے ہیں, اپنا میں نے اکاؤنٹ کیسے بھرنا ہے. اگر وہی بندہ ڈاکٹر بن جائے گا, آپ دیکھیں نا شام کے ٹائم اکثر ڈاکٹر کے پاس لائنز لگی ہوتی ہیں, وہ جو میڈیکل ریپ ہوتے ہیں, وہ ان میں سے موسٹلی ڈاکٹرز کو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر یہ ذرا آپ ہماری اتنی میڈیسن بھیج دیں گے نا تو آپ کو ہم جو ہے نا وہ فریج لے دیں گے, آپ کو گاڑی لے دیں گے. تربیت اور تعلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے. اگر آپ صرف تعلیم دے دیتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس پڑھا دیتے ہیں اور اس ایک اسٹوڈنٹ کی, ایک انسان کی تربیت نہیں کرتے تو وہ ایجوکیشن کسی کام کی نہیں ہے. وہ جیسے ہی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرے گا اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اس ایجوکیشن کو, اس تعلیم کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنا ہے یا غلط جگہ پہ استعمال کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کی تربیت کر دیتے ہیں, اس کی کریکٹر بلڈنگ کر دیتے ہیں تو پھر ایجوکیشن اور تربیت مل کے ایک انسان بناتی ہیں. دیکھیں ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا تربیت پہ زیادہ فوکس کریں, اور تربیت پہ فوکس کرنا سب سے پہلا کام ماں کا ہے, باپ کا ہے. کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے پروان چڑھتا ہے. پہلے 5-6 سال جو ہے ایک بچے کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کام اساتذہ کا ہے, ان کو اس پہ فوکس کرنا ہے. پھر اساتذہ کو ایک ماڈل بننا پڑے گا, ایک رول ماڈل بننا پڑے گا اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے, اپنے معاشرے کو بنانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ فرسٹ ہے, پھر تعلیم ہے. آپ تو بزنس کر رہے تھے تو آپ اسکول سسٹم میں کیسے آئے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں برائیاں اتنی ہو چکی ہیں اور ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی طرف آنا ہے. کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی ہے. بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن کریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کے سامنے خود ایک رول ماڈل بنتے ہیں. ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جب پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گے, اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں گے, انجینئرنگ میں جائیں گے, ڈاکٹرس بنیں گے, تو انشاءاللہ اس معاشرے کو سرو کریں گے اور اچھے معنوں میں سرو کریں گے اور پوری دنیا میں یہ نام بنائیں گے. صحیح بات ہے. خواتین میں کا ایجوکیشن میں کتنا کردار ہے؟ بہت زیادہ. آپ دیکھیں ایک عورت کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانے کے برابر ہے. تو ہمارا
فوکس یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی جو کوئی خاتون ہے نا وہ بغیر ایجوکیشن کے نہ صحیح بات، ہر ایک کے لیے مسٹ کر دیں، آپ ان کے لیے وسائل پیدا کریں. دیکھیں ایک ماں جو ہے نا سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کرتی ہے. وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اسے پتا ہوگا نا کہ میرے بچوں کو ڈائریکشن کیا دینی ہے. اگر وہ خود ان پڑھ ہوگی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. پھر ہمارے پاکستانی معاشرے میں خاتون کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی جو ہیں وہ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی کورٹ میں جانا ہے اور اپنے جو ہیں حقوق کیسے لینے ہیں. تو خواتین کو پڑھنا ہے، وہ پڑھ کے ہی اس معاشرے میں اپنا نام پیدا کر سکتی ہیں. میرے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں تقریباً 95% خواتین کام کر رہی ہیں. یعنی آپ یقین کریں مردوں سے ڈبل کام کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد کام نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام خراب کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سے ڈبل کام کرتی ہیں، زیادہ اچھا کام کرتی ہیں، پوری توجہ پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کرتی ہیں. تو پھر خدا نہ خواستہ اگر خواتین پہ مشکل آ جائے تو اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنی مشکلات کو زیادہ آسانی سے ہینڈل کرے گی. ایک ان پڑھ خاتون جو ہے وہ جب اس پہ کوئی مشکل آ جائے گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہر عورت کو، ہر بیٹی کو، ہر عورت کو اس کو کم از کم اس کو میٹرک کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اگر وہ ہائر ایجوکیشن کرتی ہے، ڈاکٹر انجینئر بنتی ہے، تو ہر فیلڈ میں اس کو برابر کی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. صحیح بات ہے. پاکستان ایجوکیشن میں نیچے سطح پر کیوں آ گیا ہے؟ اس کے کیا ریزن ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا ایجوکیشن کے اوپر. فنڈز کم لگائے جاتے تھے. جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہے پہلے تو وہ جو منسٹر ان کے ہوتے تھے وہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ان کو ارریلیونٹ فیلڈ میں ڈال دیا جاتا تھا. پھر جب وہ صاحب جو ہیں وہ خود اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کسی ڈپارٹمنٹ کو چلانا کیسے ہے، تو اپنے وہ سارے رشتہ داروں کو اس کے اندر اکٹھا کر لیا، ساروں کو جابس دے دی. جب رشتہ دار آئیں گے، وہ دوست یار سارے آ جائیں گے اس فیلڈ کے اندر، تو وہ ادارے نہیں چلتے ہیں، وہ ادارے تباہی کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھیں یوزلی ہوتا کہ منسٹر ایجوکیشن ان پڑھ، میڈیکل کا شعبے کا منسٹر ہے، اس کو میڈیکل کے شعبے کا پتہ ہی نہیں ہے. ایویشن کا جو منسٹر ہوگا اس کو ایویشن کا نہیں پتا. تو تباہی کی سب سے بڑی ریزن ارریلیونس ہے کہ آپ کا جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ لوگ نہیں ہیں، اس کا نالج نہیں ہے ان کے پاس. تو کرپشن بہت زیادہ ہے ہمارے. تو کرپشن کو روکنے کے لیے آپ کو ٹاپ میں اچھے لوگوں کو، آپ جو لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کا کیا ریکارڈ چل رہا ہے، وہ کتنا ایماندار ہے، کتنا ایماندار نہیں. ایماندار لوگوں کو لے کر آئیں، سسٹمز اچھے کریں. جب سسٹمز اچھے ہو جائیں گے نا اور چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ایک نظام ہوگا نا، تو میں سمجھتا ہوں ہماری ایجوکیشن سیکٹر بلکہ ہر سیکٹر اوپر جائے گا، ناٹ اونلی ایجوکیشن. جہاں پر بچے اسکول نہیں جا رہے تو اس کی کیا خاص وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ کچھ والدین کا انٹرسٹ نہیں ہے، انہیں اویئرنیس نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ایک ہیلپنگ ہینڈ بنے گا. آج باپ ان پڑھ ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو بیٹے کو بھی 5 سال 10 سال کا ہوگا تو اس کو مزدوری پہ لگا دے گا. کچھ کے وسائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں کہاں سے اس کی جو اسکول کی کتابیں افورڈ کروں، اس کی فی کہاں سے افورڈ کروں. تیسرا گورنمنٹ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو بائنڈنگ میں لے کر آئیں کہ ہر بچے نے اسکول جانا ہے. جو والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو ان پہ فائن ہوگا. ان کی جیسے آپ کہتے ہیں نا انجیکشن نہیں لگوائیں گے، یہ کووڈ کا انجیکشن نہیں لگے گا تو ان کی جو فلائٹس ہیں وہ اس پہ نہیں جا سکتے. اگر کووڈ کا انجیکشن نہیں لگے گا تو فلاں جگہ ان کی جابس نہیں ہوں گی. آپ اناؤنس کر دینا کہ اگر آپ کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، میٹرک تک اگر نہیں کریں گے تو آپ کی بھی جاب نہیں ہوں گی، والدین کی بھی جابس نہیں ہوں گی. تو خود بخود وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں گے. لیکن کوئی اوپر بیٹھ کے جب اس پہ سوچے گا، پلاننگ کرے گا تو پھر ہوں گے. میں اکثر سمجھتا ہوں کہ والدین کو ہمیں بائنڈنگ میں لانا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. کچھ یہ جو ٹاک شوز ہم کرتے ہیں نا، میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ایجوکیشن کا پروگرام کرنے کے لیے بلایا. آپ دیکھیں جو پرائم ٹائم ہوتا ہے نا چینلز کا، 8 سے 9 7 سے 9 کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہم نے صرف پولیٹیشین کو بلایا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور اس نے یہ کر دیا، پچھلے 5 سالوں میں یہ کر دیا، پچھلے 2 سالوں میں یہ کر دیا. کیا کوئی پروگرام کسی چینل نے وہ پرائم
ٹائم میں 7 سے 9 تک چلایا ایجوکیشن کے اوپر؟ یا کسی نے آ کے ایجنڈا دیا کہ ہم ایجوکیشن میں یہ کرنے جا رہے ہیں؟ یا کسی نے کوئی کریکٹر بلڈنگ کی بات کی؟ یا کسی نے جو کارنامے کیے ہیں ایجوکیشن کے اندر ان کو بلایا, سامنے کھڑا کیا ایز اے رول ماڈل؟ ہمارے تو رول ماڈل وہی گھسے پٹے وہ کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں. تو جب میڈیا کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, میڈیا کو اپنے پرائم ٹائم میں ایجوکیشنسٹ کو بلانا ہوگا, اویئرنیس دینی ہوگی. جب ہمیں یہ پورا ایک سائیکل ہے, اس کو لے کے چلنا ہوگا. کسی ایک بندے کی ایفرٹ سے ایجوکیشن ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. آج کل ایجوکیشن سیکٹر ایک مافیا بن گیا ہے, کیا آپ اس پر بلیو کرتے ہیں؟ نو, یہ جو آپ اینی ورڈ استعمال کر رہی ہیں نا, یہ مافیا کا, پچھلے 2 سال سے تو میں سن کے لوگوں کو جسٹیفیکیشنیں دے رہا ہوں. یہ دیکھیں ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ایلیٹ کلاس صرف 2% ہے جو 15,000 سے 30,000 کے درمیان فی لیتی ہے. 85% ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس وہ ہیں جو 2,000 اور 3,000 کے درمیان جو ہے پر منتھ فی چارج کرتے ہیں, اور کوئی 5 سے 10% ادارے ایسے ہیں جو 5,000 تک فی چارج کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اپنے جو 2,000 سے 3,000 روپے فیس دیتے ہیں. 85% جو ادارے ہیں نا, وہ پہلے کوئی ٹیچرز تھے, ٹیچرز سے انہوں نے تھوڑی اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنا انہوں نے ایک اسکول کھول لیا, ایک انسٹیٹیوشن کھول لیا. تو مافیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ 10,000 انسٹیٹیوشن تو اس کووڈ میں بند ہو گئی ہیں. دیکھیں مافیا کا لفظ جب بھی کوئی استعمال کرتا ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, ایز اے ایجوکیشنسٹ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ مافیا کا لفظ مت استعمال کریں. مافیا کے لفظ سے آپ ایجوکیشن کو ڈیمیج کرتے ہیں, ایجوکیشنسٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں. ایجوکیشن میں جو میں نے بتایا کہ 85% 2,000 سے 3,000 فیس لینے والے ادارے ہیں. آپ اگر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے نا, تو ایک بچے پہ 10 سے 15,000 روپے لگاتا ہے پر منتھ. تو پرائیویٹ سیکٹر کا احسان ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ 2,000 سے 5,000 کی فی لے کے آپ کے بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں اور ساتھ اس کی کریکٹر بلڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مافیا کا لفظ کہیں پہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے, مافیا کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بھی مافیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اس پہ ری تھنک کرنا ہے. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ ری تھنک کریں. اچھا, ہم ایف پی میں دیکھتے ہیں اور آپ کا کافی سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ آئین اسکول سسٹم آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے, تو آپ اپنے اسکول سسٹم کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں اس کے اندر ہم نے کوشش کی, نمبر 1 کوشش یہ کی کہ ہم وہ تمام فیسلٹیز دیں جو ایک بڑا اسکول جو ہے وہ دیتا ہے, جو بڑے بڑے اسکول دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہم دیتے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن سسٹمز ہم نے اس کے اندر ڈیولپ کیا. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو صرف ہم نے رٹا لگانے تک نہیں رکھا ہوا کہ جی آپ جسٹ اس کی تجوید پڑھیں اور بس ثواب کی غرض سے جی. تو ہم نے قرآن کے اسٹوڈنٹ کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا, ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر پہ جا رہے ہیں. ہم نے پریکٹیکل لائف میں بچوں کی اس قرآن کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. فار ایگزامپل ہمارے بچوں کی ایک ہیبٹ بن گئی ہے کہ جب اپ اسٹیئر جاتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کرتے ہوئے جاتے ہیں, سنت ہے یہ. جب نیچے آتے ہیں تو سبحان اللہ کرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی روٹین بن گئی. ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ شام کے ٹائم جب آپ گھر جائیں تو اپنے دادا دادی نانا نانی یا کوئی بھی گھر پہ کوئی بڑا موجود ہے نا, تو اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ دیکھیں گھروں میں کیا ہوتا ہے, نانا نانی وہ بیچارے باہر گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ وہ کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. بچے ان کو ٹائم نہیں دے رہے, اور بچوں کے بچے تو بالکل ٹائم نہیں ان کو دیتے. تو ہم نے یہ جو ایک کریکٹر بلڈنگ والا, بڑوں کی رسپیکٹ والا, عزت والا, یعنی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ وہ عید کارڈز کسی زمانے میں وہ ہمارے دور میں وہ گدے کے عید کارڈز ہوتے تھے, وہ ہم لوگوں کو شیئر کیا کرتے تھے, عید سے پہلے بائی پوسٹ بھیجا کرتے تھے. ہم آج بھی اپنے بچوں کو وہ عید کارڈ پرنٹ کروا کے دیتے ہیں. اس لیے نہیں دیتے کہ بچوں کو دیتے ہیں, ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے جتنے بزرگ ہیں, آپ کی فیملی میں جتنے بزرگ ہیں, آپ ان کو پرسنلی جا کے یہ عید کارڈ دے کر آئیں, ان کو عید مبارک دے کے جائیں. اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے. تو وہ جو آپ کو جو ہمارا جو ایک سسٹم ہے اسکولنگ کا, اس کے اندر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں, کریکٹر بلڈنگ بھی ملتی ہے اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹمز ہیں وہ بھی ملتے ہیں. پلس جیب
के ऊपर हम पेरेंट्स की जेबों को वो काट नहीं रहे हैं, हम एक मिनिमम एक्सपेंस हमने रखा है, उसको ब्रेक इवन पे हम मैनेज कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको सर्व करेंगे, माशरे में एक अच्छा नाम पैदा करेंगे, अच्छा मुकाम पैदा करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। सही। ज़िंदगी में किस मकौले पर अमल करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी को अगर गुजारना है तो अल्लाह पे भरोसा रखना है, नंबर वन। नंबर टू, हार्ड वर्किंग करनी है। जो लोग शॉर्टकट के पीछे रहते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि शॉर्टकट में एक दिन तो तरक्की मिल जाएगी, कोई छोटा मोटा उन्होंने वो जो है ना चौका छक्का लगा लेना है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म तरक्की चाहिए, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको हार्ड वर्क करना है और अपने मुल्क को और अपनी कौम को तरक्की देनी है तो दिन रात काम करना होगा। मैं इसी मकौले पे अमल करता हूँ। जो न्यू एजुकेशनिस्ट इस फील्ड में आ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहूँगा कि जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी समझते हैं, बाई चांस वाले लोग इस फील्ड में मत आए। अगर किसी को कहीं और जॉब नहीं मिलती है, वो कहता है कि मैंने टीचिंग में आना है, मत आए, अपनी कौम को खराब मत करें। अपनी कौम को अगर बनाना है तो बाई चॉइस आए, बाई चॉइस कुछ डिलीवर करने के लिए आए, सिर्फ पैसे की गर्ज से इस फील्ड में मत आए, अपनी इस कौम को बनाने के लिए आए और बाई चॉइस इस फील्ड को ज्वाइन करें। ऐसा ही है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो लाइन अप हैं? हाँ, इंशाल्लाह ताला हम अपने जो ये सिस्टम है इसको पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क बढ़ाने के लिए गामजन है और इंशाल्लाह ताला हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी सारी ब्रांचेस को इसको एस्टैब्लिश किया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं और लोग समझते भी हैं कि यस दे आर डूइंग द राइट जॉब। तो इंशाल्लाह ताला पहले पाकिस्तान लेवल तक हम अपनी चीज़ों को लेकर आएंगे, बच्चों को जो है अच्छी म्यारी तालीम और कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ लेके चलेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम आगे लेके चलते जाएंगे चीज़ों को। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को आपके चैनल की वसासत से मैं यही कहूँगा कि जब भी किसी अदारे की, किसी इंस्टीट्यूशंस की सिलेक्शन करें अपने बच्चों के लिए, बहुत सोच समझ के सिलेक्शन करें। जहाँ करैक्टर बिल्डिंग हो रही है वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें। भेड़ चाल फलां स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ी ले रहा है, वहाँ पे बड़ा मॉडर्निज्म है और केयर नहीं हो रही है, तो बेशक मत भेजें वहाँ पर। अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहाँ करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, क्योंकि इन बच्चों ने बड़े होकर अपने मुल्क को भी संभालना है और आपके साथ भी अगली लाइफ उन्होंने गुजारनी है, अपने माशरे को भी बनाना है और एक घर को भी बनाना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंस्टीट्यूशन का इंतखाब करें जहाँ पे करैक्टर बिल्डिंग हो रही है। आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और स्पेशली हमारे लिए आए, और आपका मैं थैंकफुल करूँगी इतना ज़्यादा कि आपने स्पेशली हमारे लिए आए। और अब वक्त हमारा ख़त्म हुआ जाता है तो हम जा रहे हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।